اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم الحرام سن 61 ہجری، صغرا کا قاصد افسانہ کربلا میں درد و غم کی آخری سرخی بھر کر نظروں سے اوجھل ہو چکا ہے۔ میدان صاف ہو چکا ہے، اب کوئی نہیں جو محمد عربی کے نواسے حسین ابن علی پر نثار ہونے کے لیے آگے بڑھتا ہو۔ فاطمہ کا لال، صبروں کا شہنشاہ، شہیدوں کا امام، مجاہدوں کا تاجدار، امام حسین ابن حیدر قرار اکیلا رہ گیا ہے۔ غیر و غضب کی گرمی بڑھ رہی ہے۔ علی اکبر بھی جا چکا ہے، قاسم بھی شہید ہو چکا ہے، عباس علمدار بھی کٹے پڑے ہیں۔ اب تو کوئی بچہ بھی نہیں جو آگے بڑھ کر امام کو تلوار ہی پکڑا دیتا۔ ایک بیٹا ہے، وہ بھی بخار سے جل رہا ہے۔ لشکر یزید سے شمر لانتے کی آواز آئی، حسین آگے بڑھو، اب کس کا انتظار ہے؟ اب تمہارے لیے جان ضائع کرنے والا کوئی باقی نہیں، اب سہارے نہ تلاش کرو اور میدان میں نکل آؤ۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام نے شمر ذوالجوشن لعین کی مکروہ گفتگو سنی تو خون کھولنے لگا۔ آپ نے میدان کی طرف گھوڑے کا رخ کیا اور پیچھے مڑ کر اہل بیت کے خیموں کو اداس اداس نظروں سے دیکھ کر فرمایا، خدا حافظ۔ پردے کے پیچھے ایک دبی دبی چیخ نکلی، یا امام رک جائیے۔ یہ آواز سیدہ شہر بانو کی تھی۔ آپ نے فرمایا، اب اس غریب الوطن مسافر کو کسی نئے امتحان میں نہ ڈالنا جو زندگی اور موت کی سرحدوں پر پہنچ چکا ہے۔ میں تم سب کو خدا کے سپرد کرتا ہوں، میری صرف چند سانس باقی ہیں۔ مجھے یقین دلا دو کہ تم میرے بعد بھی پورے صبر و استقامت کا ثبوت دو گی۔ ایسی حالت میں اپنی بہن کا سامنا نہیں کر سکتا، اسے میرا سلام کہہ دینا۔ سیدہ شہر بانو کا کلیجہ منہ کو آ گیا اور عرض کیا، میرے سرتاج، گھوڑے سے اتر کر میری صرف ایک بات سن لیں۔ میں آپ کو خاتون قیامت کا واسطہ دیتی ہوں۔ کربلا کا دلہا ماں کے نام کا واسطہ رد نہ کر سکا، اب گھوڑے سے اترے اور خیمے میں آ گئے۔ سیدہ شہر بانو آپ کو بیمار بیٹے کے سامنے لے گئی۔ آپ آگے بڑھے۔ بیمار کو شدت بخار نے بے ہوش کر رکھا تھا۔ جناب زین العابدین بیمار تو پہلے ہی تھے، مگر جب سے علی اکبر کا لاشا دیکھا، کلیجہ خون ہو کر رہ گیا ہے، جسم انگارہ بن چکا ہے، سینہ چھلنی ہو گیا ہے، یوں معلوم ہوتا ہے جیسے بوٹی بوٹی کانپ رہی ہو۔ صبح سے نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے بیمار کا رنگ زعفران کی طرح زرد تھا، لیکن لاشا اکبر کو دیکھنے کے بعد جو بخار چڑھا، اس نے چہرے کو کندن کی طرح سرخ کر دیا ہے۔ یوں معلوم ہوتا تھا جسم کا سارا خون سمٹ کر رخساروں میں جمع ہو گیا ہو، بدن کی ساری حرارت چہرے میں سمٹ آئی ہو۔ امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے بیٹے کی حالت دیکھی، دل ہی دل میں بیمار کو مخاطب کر کے فرمایا، دو اجازت تو کلیجے سے لگا دوں رخسار۔ پھر آپ نے بیمار زین العابدین کے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لال کا ہاتھ تھا۔ ہاتھ کا لمس ملتے ہی آنکھیں کھولیں، باپ کے یاسو علم میں ڈوبے ہوئے رخ انور کو دیکھا تو ماہی بے آب کی طرح تڑپنے لگا، آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی نے بیٹے کے سرخ آنسو پہلے بھی دیکھے تھے، اب دوبارہ بیٹے کا کلیجہ کٹتے دیکھا تو آپ کا کلیجہ بھی کٹنے لگا، جگر پر چھریاں چلنے لگیں۔ سلطنت صبر و رضا کے تاجدار نے دل کو سنبھالا، بیمار زین العابدین کو تسلی دی، گزرے ہوئے حالات سے آگاہ کیا اور فرمایا، بیٹا، بابا سے آخری ملاقات ہے، تمام ساتھی اپنے منزل پر پہنچ چکے ہیں اور اب تیرے بابا کو میدان میں طلب کیا جا رہا ہے۔ بیٹا، اب میرا وقت آ چکا ہے، تھوڑے دیر بعد ہم اس دنیا سے جا چکے ہوں گے، مجھے اب جانے دو، دشمن بار بار بلا رہے ہیں۔ جناب امام زین العابدین علیہ السلام نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے، بخار کی شدت کو جذبات کی شدت میں دبا دیا، عرض کی، بابا، آپ کا عابد ابھی زندہ ہے، بابا مجھے خود پر فدا ہو لینے دیں، پھر آپ کی باری آئے گی، میں بخار سے بھی جنگ کروں گا اور دشمنوں سے بھی لڑوں گا۔ حیدری خون تھا،
مچل گیا۔ بخار کی شدت میں جلال حیدری کی شدت بھی شامل ہو گئی۔ جسم اور بھی زور زور سے کانپنے لگا۔ شبیر پکار اٹھے، میری جان بیٹھ جاؤ ورنہ گر جاؤ گے۔ باپ تیری محبت اور تیرے جذبے پر قربان، تو نے حق فرزندی ادا کر دیا ہے۔ زین العابدین، تیرا اس شہادت میں پورا پورا حصہ شامل ہے، مگر تم شہید نہیں کیے جاؤ گے۔ میرے لال، تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے، نسل شبیر چلانے کے لیے، اولاد مصطفیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قائم رکھنے کے لیے، خاندان نبوت کی بقا کے لیے، پردہ نشینوں کی حفاظت کے لیے، شہیدوں کے لاشوں کے ٹکڑے جمع کرنے کے لیے، شہیدوں کے لاشیں دفنانے کے لیے، ہاتھوں میں بیڑیاں اور پاؤں میں زنجیریں پہننے کے لیے، خون کے آنسو بہانے کے لیے تمہیں ابھی زندہ رہنا ہے۔ میرے لال، تم اس امتحان میں برابر کے شریک ہو۔ تمہیں ان شہادتوں سے اتنا ہی حصہ ملے گا جتنا علی اکبر کو ملے گا، جتنا قاسم کو ملے گا، جتنا عباس کو ملے گا، اور جتنا اون کو ملے گا، جتنا مسلم اور ان کے بیٹوں کو ملے گا، جتنا مسلم کے بھائیوں کو ملے گا، جتنا عباس کے بھائیوں کو ملے گا۔ باپ تم پر خوش ہے میری جان، میں اس لیے تم پر خوش ہوں کہ تجھ میں باپ کا جذبہ موجود ہے، عزم شبیر کی حرارت موجود ہے۔ تجھے تو مجھ سے بھی زیادہ صدمہ برداشت کرنا ہے۔ تو زندہ بھی رہے گا اور خون کے آنسوؤں کی برسات بھی کرتا رہے گا۔ خدا حافظ میرے لال۔ میری طرح صبر و استقامت سے زندہ رہنا، اپنی پھپھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو تسلی دینا، اپنی ماں کو صبر کی تلقین کرنا۔ خدا حافظ میرے بیمار زین العابدین، خدا حافظ۔ امام زین العابدین نے باپ کے ارشادات سنے تو اور شدت سے رونے لگے۔ اپنی بیماری پر رونا آ گیا، اپنی بے بسی پر رونا آ گیا۔ خون کے آنسو گرتے جا رہے ہیں اور غش آتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام ابھی وہیں کھڑے تھے کہ امام زین العابدین پھر بے ہوش ہو گئے۔ آپ بیمار کے سر پر ہاتھ پھیر کر اٹھے، مڑ کر دیکھا تو وہاں کچھ اور ہی منظر بنا ہوا تھا۔ سیدہ زینب کے سر سے چادر اتری ہوئی ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، نظر پتھرائی ہوئی ہے، آنسوؤں کے دو موٹے موٹے قطرے پلکوں پر آ کر ٹھہرے ہوئے ہیں۔ سیدہ شہر بانو کا رنگ اس طرح درد ہو چکا تھا جس طرح خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ سیدہ ام لیلہ کے سامنے سکینہ بے ہوش پڑی ہیں اور اپنے سرتاج کو دیکھ دیکھ کر روتی جا رہی ہے۔ امام علی مقام جناب زین العابدین سے اتنے زیادہ محو گفتگو تھے کہ اپنے پیچھے برپا ہونے والی قیامت کو نہ دیکھ سکے۔ اب جو دیکھا تو دل پر ہاتھ رکھ لیا۔ کوئی بات کرتا تو آپ جواب بھی دیتے، خاموش فریادوں کا کیا جواب تھا۔ آنسوؤں کے سیلاب کو کس طرح روکا جاتا، باہر کی آگ ہوتی تو بجھا بھی لیتے، سینوں کی آگ کو کیسے ٹھنڈا کرتے، دشمن کی فوج ہوتی تو تلوار بھی چلاتے، حسرت بھری نگاہوں کا مقابلہ کیسے کرتے۔ صابروں کا امام بھی یہ منظر دیکھ کر طلب کر رہ گیا۔ جناب سکینہ کو گود میں لیا، علی اکبر کے خون سے لتھڑے ہوئے سکینہ کے چہرے کو اپنے امامے سے صاف کیا، آنکھوں میں پڑی ہوئی ریت کو امام کا پرڑا پھیر کر نکالا، بکھرے ہوئے بالوں کو انگلیوں سے درست کیا اور فرمایا، سکینہ ہوش میں آؤ، بابا کی آخری زیارت کر لو۔ سکینہ پھر ساری عمر بابا کا چہرہ دیکھنے کے لیے ترس جاؤ گی۔ سکینہ اٹھو، جلدی کرو، آخری ملاقات کر لو، آخری بار بابا کے سینے سے لپٹ لو، پھر تو تمہیں بھی سغرا کی طرح ساری زندگی رو رو کر اور تڑپ تڑپ کر ہی گزارنا ہے۔ اٹھو میری بیٹی سکینہ، اب بابا بھی علی اکبر کے پاس جا رہا ہے۔ آپ اپنے دامن سے سیدہ سکینہ کو ہوا دے رہی ہیں اور بیٹی سے گفتگو بھی فرما رہے ہیں۔ جلد ہی معصومہ نے آنکھیں کھول دیں، خود کو بابا کی گود میں دیکھا تو لپٹ گئی۔ 3 دن کی پیاسی بچی 3 دن کے پیاسے باپ کے گلے مل رہی ہے۔ بابا کی گود میں کچھ سکون ملا تو بچی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آپ نے تسلی دی اور فرمایا، صبر کرو میری بیٹی،
تو صابروں کی اولاد ہے، مجھے دشمن پکار رہے ہیں، تو بے ہوش تھی، میری خواہش تھی کہ تم مجھے آخری بار گلے مل لو، اب مجھے جانے دو، افسوس کہ تم تھوڑی دیر بعد یتیم ہو جاؤ گی، مگر صابرہ بن کر رہنا، تو حسین ابن علی کی بیٹی ہے، امام علی مقام امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسروں کو صبر کی تلقین فرماتے جا رہے ہیں، لیکن اپنے سینے میں غم کے طوفان اٹھے ہوئے ہیں جن کو اپنے قوت صبر سے دبا رکھا ہے۔ سکینہ نے اب داغ یتیمی کو سر پر دیکھا تو فریاد پر فریاد کرنے لگی، بابا کے پاؤں سے لپٹ لپٹ کر اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر عرض کرتی ہے، بابا سارا گھر اجڑ چکا ہے، اب آپ تو نہ جائیں، آپ کے بغیر تو ہم مر جائیں گے، بابا آپ نہ جائیں، نہ جائیں میرے بابا، نہ جائیں، آپ چلے گئے تو میں بابا کس کو کہوں گی، مجھے بیٹی کون کہے گا، میرے بابا مجھے اپنی ڈھال بنا لو، بابا آپ پر چلنے والی تلوار پہلے سکینہ پر چلے، آپ نہیں ہوں گے تو زندگی عذاب بن جائے گی۔ بیٹی کی فریاد سنی تو امام علی مقام کا دل بھر آیا، آنکھیں تو پہلے ہی آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، پیار کا سرما بہہ نکلا، شفقت پدری کا چشمہ رواں ہو گیا، صبر تو کرنا ہی تھا اور یہ صبر ہی تو تھا، اور صبر کسے کہتے ہیں، صبر کا دامن چھوڑ دیتے تو اب بھی یزید ابن معاویہ کی اطاعت کر کے زندگی بچا سکتے تھے، یہی تو چیز تھی جس نے ملائکہ سے اشرف کر دیا۔ باپ کی محبت کا جذبہ بھی موجود ہے، شفقت پدری سے سینہ بھی معمور ہے، اولاد کی محبت بھی دل میں طوفان برپا کر رہی ہے، مگر فرض بھی ادا ہو رہا ہے۔ جیسے بھی ہو سکا آپ نے روتی ہوئی تڑپتی ہوئی 6 سال کی بیٹی سکینہ کو پاک دامنوں کے حوالے کر کے صبر کی تلقین فرمائی۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی علیہ السلام خیمے سے نکلنے لگے تو علی کی بیٹی کی حالت بدل گئی، درد و غم میں ڈوبی ہوئی امام کی بہن سیدہ زینب پر دختر علی کا روپ آ گیا، درجتی ہوئی اٹھی، صبر اور استقامت کا پیکر بن چکی تھی۔ آپ نے فرمایا، بھائی جسم سے ہتھیار اتار دیں، زینب آپ کو شہادت کا دلہا بنائے گی، مجھے اپنا فرض پورا کر لینے دے، میدان میں تشریف لے جائیں۔ اور پھر آپ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امامہ اپنے دوپٹے سے صاف کر کے جناب امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ علیہ السلام کے سر پر رکھا، قبائے رسول پہنائی، کپڑوں کی گٹھڑی کو کھولا اور اس سے ایک پٹکا نکالا، یہ بنت رسول سیدہ فاطمہ زہرا کی چادر تطہیر تھی، وہ بنت رسول کے بیٹے کی کمر سے باندھ دیا، جناب جعفر طیار کا نیزہ اور جناب سید الشہداء امیر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت انور پر سجائی، بھائی حسن کی زرہ پہنا کر ہاتھوں میں ذوالفقار حیدری تھما کر کہا، ناموس رسول کے محافظ باہر چلو تاکہ میں آپ کی رکاب تھام کر گھوڑے پر سوار کراؤں۔ نانا مصطفیٰ معراج پر گئے تھے تو جبرائیل امین نے رکاب کو تھاما تھا، میرے بابا جنگ کو جاتے تو رکاب حسن اور حسین تھامتے تھے، علی اکبر جنگ پر جانے لگے تو ان کی رکاب کو عباس ابن علی نے سہارا دیا، اب آپ جانے لگے ہیں تو اہل بیت کا کوئی مرد موجود نہیں ہے، اس لیے یہ فریضہ علی کی بیٹی عطا کرے گی۔ آپ نے فرمایا، نہیں بہن، میں آپ کا یہ فرمان نہیں مان سکتا، حسین کی غیرت کو یہ گوارا نہیں کہ اس کی زندگی میں اس کی بہن پردے سے باہر نکلے، آپ سیدہ فاطمہ الزہرا کی بیٹی ہیں، میرے بعد جو آپ کا حال ہونا ہے وہ تو میں دیکھ رہا ہوں، مگر ابھی حسین زندہ ہے۔ اور پھر حسین ابن علی خیمے سے باہر نکل آئے اور گھوڑے پر سوار ہو گئے، آپ نے گھوڑے کو چلانا چاہا مگر وہ ہل نہیں رہا تھا، آپ نے نگاہیں جھکا کر دیکھا تو جناب سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا گھوڑے کے پاؤں سے لپٹی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا، بیٹی ان معصومانہ کوششوں سے باپ کے دل پر چھریاں نہ چلاؤ، سکینہ میں تیرے دل میں لگی ہوئی آگ کے شعلے دیکھ رہا ہوں، مگر کیا کروں، مجھے میرا فرض پکار رہا ہے، صبر کرو سکینہ، تم صبروں کی اولاد ہو۔ پھر آپ علیہ السلام نے گھوڑے سے اتر کر بڑی مشکل سے بیٹی کو خیمے میں پہنچا کر
سیدہ ام لیلہ کے سپرد کیا اور دعا دے کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ جناب سیدہ فاطمہ زہرا کی بہوؤں نے آپ اپنا اجڑتا ہوا سہاگ اس طرح دیکھا تھا۔ یہ کوئی ناول یا افسانہ نہیں بلکہ حقیقت ہے ان کے لیے جنہوں نے اللہ کے قرآن کی آیات پڑھی ہیں۔ میں اجر رسالت کا کوئی سوال تم سے نہیں کرتا مگر میرے اہل بیت سے، اور پھر علی کا شیر جلال حیدری کی تصویر بن کر ہزاروں دشمن کے سامنے پہنچ گیا۔ شمر ذوالجوشن نے کہا موت سے ڈر گئے تھے جو اتنی دیر کر دی؟ فرمایا ایسی کوئی بات نہیں۔ شمر کہنے لگا بہن سے مشورہ کر رہے تھے کہ یزید ابن معاویہ کی اطاعت کر کے جان بچا لوں۔ اگر یہ مشورہ تم کر چکے ہو ہمیں اب بھی قبول ہے کہ تم اطاعت یزید کر لو، ہم تمہیں امان دیتے ہیں۔ فاطمہ کا لال غضبناک ہو گیا، چہرے پر خون اتر آیا، آنکھوں میں قہر کے آثار پیدا ہو گئے۔ آپ نے فرمایا خاموش ہو جا، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو میں قاسم کی زندگی بچاتا، علی اکبر کی جوانی بچاتا، عباس علمدار کی جان بچاتا۔ بیوقوف، اگر مجھے جان بچانا ہوتی تو علی اصغر معصوم کی جان بچاتا، اون و محمد کی معصوم زندگیاں بچاتا، پسران عقیل و علی کی جانیں بچاتا، اپنے وفادار ساتھیوں کی جانیں بچاتا۔ اے احمق کے بچے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سارا باغ ویران کر لینے کے بعد بھی محمد مصطفیٰ کے باغی اور خدا کے دشمن کی اطاعت کر لینے کا مشورہ دیتا ہے۔ اور پھر آپ نے ابن سعد کو مخاطب کر کے فرمایا تو بھی سن لے، ہم نے اپنے خطبے میں تم کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ ہمارا حق پہچانو، ہم اہل بیت رسول ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کے بیٹے ہیں، اور اس وقت ہمارے سوا دنیا میں کسی نبی کی بیٹی کا بیٹا موجود نہیں ہے۔ اور یہ بھی بتایا تھا کہ میرے سر پر امامہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دیکھ یہ میری کمر میں خاتون قیامت کا مٹکا ہے، یہ ڈھال سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، یہ نیزہ حضرت جعفر طیار کا ہے، یہ تلوار حیدر کرار کی ہے، مگر تم میری بات کب سنتے ہو؟ تمہیں تو حکومت کرنے کے نشہ نے اندھا اور بہرا کر دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین ابن علی ابھی خطاب فرما ہی رہے تھے کہ اسی دوران لشکر یزید میں شور اٹھا اور آواز آئی اے حسین، ہم کچھ نہیں سننا چاہتے، آپ کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ آپ یزید ابن معاویہ کی بیعت کر لیں یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں۔ امام نے فرمایا میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہارے دلوں پر مہر لگ چکی ہے اور تمہاری ایمانی غیرت مردہ ہو چکی ہے۔ میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی تھی تاکہ کل بروز محشر تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب جہاں تک یزید ابن معاویہ کی بیعت کا سوال ہے تو یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں فاسق و فاجر کے سامنے سر جھکا دوں۔ امام حسین ابن علی علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت کسی بھی طرح خون ناحق سے باز آنے والے نہیں تو آپ نے فرمایا تم نے جو ارادہ کر رکھا ہے اس کو پورا کرو، اور جس بہادر کو میرے مقابلے پر بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ چنانچہ نامور جنگجو اور بہادر جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کرنے کی غرض سے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے سب سے پہلے ابن سعد نے تمیم نامی ایک بہادر کو بھیجا، جو ملک شام کا مشہور پہلوان تھا، جو غرور و تکبر کے کلمات کہتا ہوا اور اپنی بہادری کی باتیں کرتا ہوا امام علی مقام کے سامنے آیا۔ اس نے آتے ہی آپ پر بھرپور وار کیا، مگر آپ نے اس کے وار کو روکا اور اس پر تلوار سے ایسا جوابی وار کیا کہ اس کا سر تن سے جدا ہو گیا اور اس کی بہادری اور غرور کو خاک میں ملا کر رکھ دیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر سے ایک اور جنگجو جس کا نام یزید تھا بڑے غرور کے ساتھ آگے بڑھا اور آپ علیہ السلام کے سامنے آ کر اس نے نعرہ مارا اور کہا کہ شام اور عراق کے بہادروں میں میری بہادری کا چرچا ہے، روم اور مصر میں میری شہرت ہے، بڑے بڑے بہادروں کو پلک جھپکنے میں ہی موت کے گھاٹ اتار دیتا ہوں،
سارے دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں، کسی میں میرے مقابلے کی تاب نہیں، آج تم میری قوت و بہادری کو دیکھ لو گے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین ابن علی علیہ السلام نے فرمایا، مجھے جانتے نہیں کہ میں خیبر شیر خدا علی المرتضیٰ کا بیٹا ہوں، تم جیسے نامردوں کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شام جوان یہ سن کر طیش میں آ گیا اور اچانک گھوڑا بڑھا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ آپ نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچایا اور اپنی تلوار سے اس کی کمر پر ایسا وار کیا کہ اس کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ عراق اور شام کے ان بہادروں کی موت دیکھ کر یزیدی لشکر کا ایک اور جنگجو بدر بن سہیل غضبناک ہو کر ابن سعد سے مخاطب ہوا اور کہنے لگا، تم نے کن بزدلوں اور بہادری کے نام کو بدنام کرنے والوں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیجو، پھر دیکھو وہ حسین کا سر کاٹ کر کیسے لاتے ہیں۔ اس پر ابن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا تو وہ اپنا گھوڑا دوڑاتے ہوئے امام کے مقابلے پر آیا۔ آپ نے اس سے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے کے لیے آتا تاکہ وہ تجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے اور مرتے ہوئے نہ دیکھتا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اس پر تلوار کا ایک ہی ایسا وار کیا کہ اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بدر بن سہیل نے جب اپنے بیٹے کا یہ حشر دیکھا تو غضبناک ہوتے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام علی مقام امام حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے پر آیا اور آتے ہی نیزے سے حملہ آور ہوا۔ آپ نے اس کے وار سے اپنے آپ کو بچا لیا تو اس نے فوراً ہی تلوار سے حملہ کر دیا۔ آپ نے اس وار سے بھی اپنے آپ کو بچا لیا اور اس پر ذوالفقار حیدری کا ایسا وار کیا کہ بدر بن سہیل کا سر جسم سے جدا ہو گیا۔ جب دشمنوں نے دیکھا کہ اگر اسی طرح عراق اور شام کے بہادر امام علی مقام کے مقابلے پر آتے رہے اور کٹتے رہے تو مشکل ہو جائے گی، امام علی مقام نے 3 دن کی بھوک اور پیاس کے باوجود شجاعت و بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ زمین کربلا اس کی گواہ ہے۔ دشمنان اہل بیت کے لشکر میں ایک شور اٹھا کہ اگر جنگ کا یہی انداز رہا تو ہمارے لشکر کا ایک بھی سپاہی نہ بچ سکے گا، لہٰذا موقع مت دو اور ان کو چاروں طرف سے گھیر کر یک بارگی حملہ کر دو۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے بھی تیار تھے، لیکن دشمن کے سپاہیوں میں سے کوئی بھی قریب آ کر مقابلہ کرنے کی جرت نہیں کرتا تھا۔ اب آپ پر یکدم حملہ کرنے کے لیے دشمن کی سینکڑوں تلواریں بلند ہوئیں اور وہ بڑھ چڑھ کر امام پر حملہ کرنے لگے۔ آپ علیہ السلام نہایت بہادری اور شجاعت سے ان کا مقابلہ کرتے جاتے تھے۔ تیر چل رہے ہیں، تلواریں برس رہی ہیں، نیزے ٹکرا رہے ہیں۔ حیدر کا شیر کبھی نعرہ تکبیر لگاتا ہے اور کبھی نعرہ حیدری لگا کر مجاہدانہ شام سے دشمنوں کی صفوں کو الٹ رہا ہے۔ تیغ امام چل رہی ہے، دشمن جہنم میں جا رہے ہیں۔ ابن سعد برابر اپنے سپاہیوں کو غیرت دلاتا جا رہا ہے۔ محمد کا نواسہ 3 دن کا پیاسا اپنے فرائض منصبی کو پورا کر رہا ہے۔ ذوالفقار حیدری کی عصمت کا تحفظ بھی ہو رہا ہے اور فرائض ذبح عظیم کی تکمیل کا بھی وقت قریب آتا جاتا ہے۔ کربلا کے دولہا کے رخ انور کی تابانیوں سے ریت کے ذرے چمک رہے ہیں جیسے آفتاب زمین پر اتر آیا ہو۔ امام حسین ابن علی رضی اللہ عنہ کے جسم انور پر تیروں، تلواروں، نیزوں اور برچھیوں کے بے شمار زخم آ چکے ہیں۔ زخموں سے خون بہہ کر فاطمہ کے لال کا لباس سرخ ہو چکا ہے۔ تصویر مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ وبائے مصطفیٰ بھی تار تار ہو چکی ہے اور گھوڑا بھی گردن سے لے کر پاؤں تک تیروں تلواروں سے چلنی ہو چکا ہے، مگر شبیر کا گھوڑا تھا، پیکر استقامت بن کر سوار کا ساتھ نبھا رہا تھا۔ امام الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح سے میدان کربلا میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور امام علی مقام کے ساتھیوں کا مقدس خون ایک شیشے میں جمع فرما رہے ہیں۔ تاجدار انبیاء کا نورانی جسم گرد و غبار سے اٹا پڑا ہے، دستار اقدس پر ریت کی تہیں جمی ہوئی ہیں،
ریش مبارک کے بال بکھرے ہوئے اور غبار آلود ہو چکے ہیں۔ امام الانبیاء صبح سے نواسے کا امتحان ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ خون کا شیشہ ہاتھوں میں پکڑا ہوا ہے اور نواسے کے مقدس خون کا انتظار ہے، اور اب یہ انتظار ختم ہونے والا ہے۔ کربلا کے دلہے کے لیے جنت سنواری جا چکی ہے۔ چشمہ کوثر 3 دن کے پیاسے کے لیے بار بار جوش میں آ کر کناروں کے اوپر نکلتا ہے۔ جبرائیل علیہ السلام ہاتھوں میں ذبح عظیم کی سند لیے بڑی شدت سے انتظار کر رہے ہیں کہ وارث ذبح عظیم آ جائے تو یہ تحفہ اسے پیش خدمت کر دوں۔ تمام ملائکہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا انتظار کر رہے ہیں کہ اتنے میں ایک مردود ملعون کا تیر آ کر امام کے حلق میں پیوست ہو جاتا ہے۔ خون کا فوارہ ابل پڑتا ہے۔ آپ نے دستے اقدس آگے بڑھا دیے اور خون کو چلو میں لے کر آسمان کی طرف اچھال دیا۔ امین صادق پورے خلوص کے ساتھ اپنی جان کی امانت بھی بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کر رہا ہے۔ نانا نے بھی اپنے عظیم ذبیحہ کا خون شیشے میں ڈال لیا اور اب نواسے کے آخری سجدے کا انتظار ہے۔ خون امام حسین آسمان کی طرف اچھلا تو فرشتوں نے اٹھا کر افق پر پھینک دیا، اور پھر وہ خون مقدس افق سے شفق بن گیا جو قیامت تک شفق کی سرخی بن کر نمودار ہوتا رہے گا اور محمد عربی کے نواسے کے بے گناہ قتل کی گواہی دیتا رہے گا۔ آپ کو اس دردناک حالت میں دیکھ کر شمر نے خیموں کو لوٹنے کا اعلان کر دیا۔ امام نے فرمایا، ظالموں، بے غیرتی کی یہ انتہا تو نہ کرو۔ ناموس مصطفیٰ کو لوٹنا چاہتے ہو؟ اور پھر وہ رک گئے۔ امام کے حلق کا خون منہ کے راستے بھی جاری ہے، اور اسی حالت میں ذرا بن شریک ملعون مردود نے آپ کے بائیں شانے پر تلوار چلا دی۔ امام کا بایاں بازو لٹک رہا تھا اور دائیں ہاتھ میں تلواریں لگی ہوئی تھیں کہ سنان ابن انس مردود ملعون نے آپ کے سینہ اقدس پر نیزے کا وار کیا اور نیزہ سینہ کے پار ہو گیا۔ امام حق جہاد ادا کر چکے ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حق جہاد ادا کر چکے ہیں۔ سارا جسم مائے انور سے بدل کر گلاب کا پھول بن چکا ہے۔ اب دیدار الہی کا وقت قریب سے قریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نواسے کو بارگاہ خداوند قدوس میں پیش کرنے والے ہیں۔ وصال کی گھڑیاں اور بھی قریب آ جاتی ہیں۔ سنان بن انس حرامی نے سینہ منور میں کھبا ہوا نیزہ کھینچا تو نیچے گر پڑا۔ فاطمہ کا لال گرم ریت میں مل گیا۔ جناب زینب نے بھائی کو گھوڑے سے گرتے دیکھا تو بے تاب ہو کر خیموں سے نکل آئی۔ آپ فریاد پر فریاد کرتی اور دوڑتی ہوئی مظلوم بھائی کی طرف آ رہی تھی۔ امام گھوڑے سے گرے تو گرتی ہوئی انسانیت سنبھل گئی۔ فاطمہ کا لال خون میں ڈوب گیا تو اسلام کی ڈوبی ہوئی کشتی کنارے پر پہنچ گئی۔ امام کیا گرے، کفر کی دیوار کو لرزہ آ گیا، جبر و تشدد کے محلات پر لرزہ طاری ہو گیا۔ خون حسین کی سرخ لکیر نے حق و باطل کی حدوں میں امتیاز کر دیا۔ شمر ملعون نے گردن پر پاؤں رکھا ہوا ہے۔ سنان ابن انس شور مچا رہا ہے، اس کا سر کاٹ دو۔ امام علی مقام الٹا ہونے کے لیے زور لگا رہے ہیں، آخری سجدہ کرنے کے لیے آخری قوت صرف کر رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے کہا، شمر میری گردن سے پاؤں اٹھا لے تاکہ میں اپنے رب کے حضور آخری سجدہ کر لوں، اور پھر آپ نے اسی حالت میں زور سے اپنا رخ بدل کر سر نیاز کو بارگاہ خداوند قدوس میں رکھ دیا۔ یہی سجدہ نیاز تھا جس نے انسان کو بنی آدم کا تاج پہنا کر فرشتوں سے اشرف اور تمام مخلوقات سے ممتاز کر دیا۔ شمر گردن پر خنجر پھیر رہا ہے اور سجدہ محبت ادا ہو رہا ہے، اور ملائکہ سفید کربلا کے شہنشاہ کو سلامی پیش کر رہے ہیں۔ پھر سنان ابن انس ملعون نے اس سر انور کو جسم سے جدا کر دیا جسے رسولوں کے سردار بوسے دیا کرتے تھے۔ فاطمہ کا لال اپنے امتحان میں پوری طرح کامیاب ہو چکا تھا اور بارگاہ رب جلیل میں پہنچ گیا۔ سر حسین نیزے پر بلند ہوا اور قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع ہو چکی تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دوستو، ویڈیو کو دوستوں تک شیئر کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔
اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔